بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ رواہ مسلم والترمذی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو اے صحابہ اکرام، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے گزارش کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قیلا، گزارش کی گئی، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں وہ برائی اس بھائی میں پائی جائے۔ صحابہ نے گزارش کی کہ آقا، جو ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہ واقعتاً اس میں وہ برائی پائی جائے اور ہم اس کی عدم موجودگی میں، اس کے پیچھے، اس کے عقب میں، اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کریں اور وہ اس میں پائی بھی جاتی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی اس میں پائی جائے اور تم اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے وہ برائی بیان کر دو تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہی غیبت ہے، یہی چغلی کھانا ہے، یہی چغلی کرنا ہے، یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ برائی اس میں نہ پائی جائے جس کو تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو، اگر وہ برائی نہ پائی جائے تو فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان باندھا، تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ تو پتہ چلا، اور سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، معاشروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، گھروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ارے غیبت کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو دیکھنے میں معمولی ہے لیکن اس کی وجہ سے قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں، ہم دوسروں کے بارے میں کومنٹس دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ ارے تمہیں دوسروں کے بارے میں کومنٹس دینے کی طاقت کس نے دی؟ اپنے گریباں کو جاگو، اپنے من کو دیکھو کہ تم کتنی غلاظت ہے، نجاست ہے، پلیتی ہے۔ اپنے عیب کو دیکھو، دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھو۔ جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے وہ ساری زندگی اپنے عیبوں پر اس کی نگاہ نہیں جاتی، اور یہ بے وقوف شخص کی علامت ہے اور تباہ و برباد ہونے والے شخص کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے عیب کو دیکھنا ہوگا۔ جو بندہ اپنے عیب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو غلط کہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطیاں، اپنی خطائیں، اپنی مسٹیکس، اپنی ایررز کو وہ
فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، پھر اس پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، مولا کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہی شخص کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اور دوسروں پہ کمنٹس کرنا، دوسروں کی شخصیت کو ڈیفیم کرنا، ڈسپیرج کرنا، ڈیویلویٹ کرنا، انہیں ویلیفائی بدنام کرنا، اسکینڈلائز کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ایک دانا، دانش مند، عقل مند، ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ، لرنڈ، لیٹریٹ، ٹیلنٹڈ، کمپیٹنٹ، ایفیشینٹ، ایبل، کیپیبل، پرومیننٹ، سیلینٹ، انٹلیکچوئل، نالجیبل شخص یہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی خطائیں دیکھتا ہے، اپنے عیب تلاش کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے عیبوں میں لگ جاتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر ہی نہیں آتے، اور جو دوسرے عیبوں میں لگ جاتا ہے اس نے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے عیبوں کو دیکھے، دوسروں کو عیبوں پر اس کی نظر ہی نہ جائے۔ اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کسی مسلمان کے بارے میں، وہ جیسا بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کی اچھائی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے اور مر مٹنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور اس حدیث میں مزید نکتے ہیں جو میں نے وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک دو نکتہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا جب آپ نے آقا نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے گزارش کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ صحابہ جب بھی بات کرتے تھے وہ اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور آج دیکھیں سوسائٹی میں کسی سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، وہ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ صحابہ کیا ہے؟ عقیدہ صحابہ یہ ہے کہ جب تم نے یہ کہنا ہو، آج بھی کہنا ہو کہ اللہ جانتا ہے، ساتھ رسول کا ذکر بھی کرو، ایسے کہو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آج سوسائٹی میں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بھائی وہ جانتا ہے لیکن اسے خوشی تب ہوتی ہے جہاں خدا کا ذکر ہو، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی آئے، اس کے محبوب کا ذکر آئے جس کی خاطر ساری کائنات کو وجود عطا کر دیا ہے۔ اللہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور یہ بہتان اگر کسی کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی تو ہم اپنے سے اس کی عزت کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ڈیویلویٹ کرنے کے لیے، اسے نظروں سے گرانے کے لیے دوسروں کو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں وہ ایسا ہے۔ یہ بہتان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اللہ پاک ہمیں بہتان سے بچائے۔ اور غیبت کیا ہے کہ وہ برائی اس میں پائی جائے اور ہم اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے بیان کریں کہ وہ ایسا برا شخص ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت بن گئی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے عیب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ جانے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھا جائے۔ دوسروں کو دیکھنا ہے تو اسے مصیبت میں دیکھنے والوں کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرو، اس کی بہتری کی کوشش کرو، فلاح بہبود کے کاموں کے لیے کوشش کرو، لوگوں کی ڈیولپمنٹ پراسپیرٹی کے لیے کوشش کرو، ایڈوانسمنٹ کے لیے کوشش کرو، بیٹرمنٹ اور گڈنس کے لیے کوشش کرو، تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر دوسروں کے عیب دیکھیں گے تو یہ بے وقوف شخص کی اور اللہ اس پہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ غیبت کرنے والے کو عذاب دیا گیا تھا، اور جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اسے بھی قبر میں عذاب دیا گیا تھا۔ اس لیے غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ کون ہے جو مردار کھانا پسند کرے؟ ہم مردار کھانا تو پسند نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کی غیبت کرنا پسند کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔
یہ شیطانی وصف ہے، اسے من سے ذبح کرنا ہوگا اور نکالنا ہوگا اور اخلاق حسنہ کی طرف آنا ہوگا۔ پتہ بھی چل جائے کسی کا، اس پہ عیب پوشی اور پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، خدا قیامت والے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔